لیکن جس طریقے سے سابق وزیر اعظم کو کارنر کر کے بالکل ایک ٹنل اینڈ کر کے دیوار سے لگا کے جیل کے اندر ٹرائل کیا جا رہا ہے، دیکھیں وہ کوئی وار کرمنل تو نہیں ہے، وہ کوئی سلاڈوبان ملازویچ تو نہیں ہے جس نے بوسنیا ہرزیگوینا میں مسلمانوں کا خون کیا تھا، نہ کوئی وہ جو ہے دوسری جنگ عظیم کا کوئی مین سلاٹر کا قیدی ہے، وہ آپ کا سابق وزیر اعظم ہے، آپ کا ہیرو ہے۔ اس ملک نے دیکھیں اس ملک میں ہیروز ہیں کتنے، ہمیں کوئی احساس ہے کہ جو آپ کے میرے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں ہم ان کو دیا کیا ہے؟ آپ کے چند گنتی کے چند گنے چنے ہیروز رہے ہیں، ابھی زندہ جو ہیں کچھ تو چلے گئے، عیدی صاحب چلے گئے، آپ کے جناب قدیر خان صاحب محسن پاکستان، کیا ہم نے ان کو وہ آنر دیا؟ صاف بات کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کوئی کتنے خدا نخواستہ بندے مارے ہیں، جس طریقے سے ان کا ٹرائل، دیکھیں اس طرح تو ہوتا تھا نیورنبرگ ٹرائلز میں، دیکھیں ان کو ہی واز بینگ شاٹ وزیر آباد میں، جس نے گولیاں چلائی کیا اس پہ کیس چل رہا ہے؟ دنیا نے اس کو عمران خان کی نظر سے نہیں دیکھا، دنیا نے بار نیو یارک پوسٹ میں، ٹائمز میں یا واشنگٹن پوسٹ میں یا ڈیلی میل میں یا دنیا میں جہاں بھی آپ کا بارڈر پر ہندوستان جو ہمارا دشمن ملک ہے ہندو میں، وہاں جو ہیڈ لائنز لگی وہ یہ تھا کہ فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان بینگ شاٹ، اس کے کوئی خیر خبر نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ایک آدمی کو کارنر کرنا ہے، اس کو دیکھیں میں سمجھتا ہوں خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے کوئی غلط کیا ہے تو ٹرائل ان کا ہو، لیکن اوپن تو ہو، ایز اے وکیل، ایز اے کانسٹیٹیوشن اوپن ہو، آپ بڑے لرنڈ وکیل ہیں، آپ اس معاملے پہ بہتر بات کر سکتے ہیں، آپ اس کو کور کریں، اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے، دیکھیں ہم کوئی فیور مانگ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے اگر بیٹھا ہوں میں فیور لے کے بیٹھا ہوں، مجھے زندگی میں احساس تک مجھے پتہ تک نہیں تھا کہ خیبر پختونخوا کی پہاڑوں سے آنے والا ایک نوجوان جو پاکستان کی محبت سے سرشار تھا، ان پہاڑوں سے آ کے آپ کے ادھر اسلام آباد میں پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگایا، اور واپس مجھے ہاتھوں سے پکڑ کے اپنی دھرتی میں ماتھے پہ جو ہے غداری کا داغ لگا کے اپنے ہی مردان جیل میں ڈال دیا گیا۔ میں عدالت سے نکل کے آیا ہوں، ہم محب وطن لوگ ہیں، ہم پاکستان کی محبت میں تحریک انصاف میں، آپ کا تو علی صاحب بہت بہترین مثال ہیں، میں آپ کو انڈورس کرتی ہوں۔ دیکھیں what we are saying is we want a fair trial, we want nothing else, are we asking for the moon? We want fair trial for our leader. ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو دنیا کا ایک بڑا نام ہے، اور یہاں پہ وہ نقطہ آتا ہے، یہاں پہ وہ چیز آتی ہے، اور یہاں میاں صاحب سے سب سے بڑا سوال ان پہ بنتا ہے کہ یار 3 بار آپ وزیر اعظم بن گئے، کیا ملا آپ کی چھپن چھپائی سے؟ آؤ بیٹھو، صدر مملکت کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ بلائیں زرداری صاحب کو، میاں صاحب کو، خان صاحب کو بھی، اور اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ دار لوگوں کو بٹھائیں ان کو۔ لیکن علی صاحب وہ کہتے ہیں آڑے کیا بات آتی ہے، آڑے یہ والی بات آتی ہے، میں اگر آپ سے عرض کر سکوں، وہ کہتے ہیں اس کے آڑے یہ والی بات آتی ہے کہ پہلے کے بیانات ان کو آج تک ہانٹ کرتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں، چاہے وہ میاں صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں، وہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان ہوں، کہ جب کہتے تھے کہ ہم چوروں سے ڈاکوؤں سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، تو اب جب خود پرابلم میں ہیں تو پھر اب آپ کہتے ہیں ہم سے بات کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ذرا چیز بڑی پرابلمٹک ہے۔ نہیں، میرا نقطہ ہے ہی یہ نہیں، میرا نقطہ ہے ہی نہیں، ہمیں ٹانگ دو، دیوار میں چنوا دو، ٹانگ تو میرے جیسا بندہ اس دن گیا تھا جب میرے ہاتھ میں چارج شیٹ تمائی گئی، دہشت گردی ملک سے غداری کی، ان لوگوں کے بچوں کو جنہوں نے ملک آزاد کیا، آپ کو یہ ملک جو آزاد ہے ہمارے پرکھوں کی محنت سے آزاد ہوا ہے، اور آپ کے بھی۔ نقطہ اب ہمارا نہیں ہے، نقطہ اب آنے والی نسل کا ہے۔ مجھے سب سے زیادہ فکر ہے وہ یہ ہے کہ میرے ملک کی عوام، خاص کر وہ نوجوان جو 20 سے 30-35 سال کی عمر میں ہیں، جنہوں نے آگے کاکول میں جانا ہے، جنہوں نے آگے انجینئر ڈاکٹر بننا ہے، جنہوں نے سول آرم فورسز میں یا سول بیوروکریسی میں جانا ہے، ان کے اور ہمارے اداروں کے بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی ہے وہ ختم ہونی چاہیے تاکہ یہ ملک مضبوط ہو۔ چاروں طرف ہمیں جو ہے خطرات کا سامنا ہے، ہمارے اندر بلا شبہ ظاہر ہے انتشار تو کسی کے لیے کسی کے حق میں نہیں ہے، اس کے لیے یو نیڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی۔ اگر آپ نے اتنی بڑی جماعت کو کارنر کر کے الیکشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں، کوئی اندھا بھی آپ کو بتا دے گا کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو اکنامک اسٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ قوم کی کسی بھی ملک کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو آپ میرا تو گزارا ہو جائے گا، جو ہمارا ڈرائیور ہے، جو ہمارا کوئی گنر ہے، ہمارا بھی گزارا دیر تک نہیں ہو سکتا علی بھائی، ظاہر ہے کسی کا بھی گزارا دیر تک نہیں ہو سکتا کسی بھی انسٹیبل سرکمسٹانسز میں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھا ہے مولانا عالم صاحبہ، ایک جنریشن لاسٹ ہوئی ہے 1990 سے یہاں تک ہم پہنچے ہیں۔ 1990 سے پچھلے 20 سالوں میں دنیا کہاں پہنچی، دیکھیں ہم نے کیا لوز کیا ہے۔ 1990 سے اب تک آپ کا سٹیل مل آپ کے ہاتھوں سے تقریباً جا رہا ہے، پی آئی اے آپ کا بالکل بیٹھ گیا، آپ کا سٹیل مل بیٹھ گیا،
آپ کا جو ہے پاکستان ریلوے بیٹھ گئے, پاکستان پوسٹ بیٹھ گئے, آپ کا کسی سرکاری ادارے پہ کسی کا اعتماد نہیں. ان حالات میں کیا وقت نہیں آ گیا کہ ہم غلطیوں سے سیکھیں؟ ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ بیانات ہے فلانا ہے, کس نے غلطی نہیں کی؟ آپ مجھے ایک نام تو بتائیں. اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کی, سیاستدانوں نے نہیں کی, سول بیوروکریسی نے نہیں کی. ہم سیاستدانوں کو یہ غلط راستے کون سکھاتا ہے؟ سول بیوروکریسی میں ہی لوگ سکھاتے ہیں. صحیح بات ہے. یہ تو ٹھیک آپ بات فرما رہے ہیں, ظاہر ہے علی صاحب آپ نے ہمیشہ سینسیبلٹی کی بات کی ہے, سینس پریویلنس کی بات کی ہے. اگر 9 مئی کے حوالے سے, کیونکہ اصل تو وہی گلے کی ہڈی بنا, جماعت کے لیے پرابلمٹک ہوا, اور آپ کا اکثر و بیشتر حوالہ دیا جاتا ہے علی بھائی کہ آپ کے حوالے سے نہ کوئی آڈیو تھی نہ کوئی ویڈیو تھی, پھر بھی آپ نے بہت تکلیف سہی, اس کے باوجود آپ ڈٹے رہے اپنے موقف. میں نے شاید آپ کے کسی اور کے کسی پاپ کا کوئی پتہ نہیں کرموں کا جو ہے ہم نے چکایا ہے. نہیں, اللہ آپ کے حوصلے بلند رکھے. یہ بالکل یہ بات صحیح ہے کہ آپ کے حوالے سے کچھ بھی نہیں تھا نا, کچھ بھی سرفیس نہیں ہوا, پھر بھی آپ نے وہ ایک تکلیف اتنی صحیح, پھر بھی آپ ڈٹے رہے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جو دوسرے لوگ ہیں, مجھے ایک بات جی کیا ثابت ہوتا ہے, دیکھیں ایک آدمی ہے آپ کے سامنے جو بیٹھا ہے, وہ کسی اس میں نہیں تھا جلاؤ گھیراؤ میں, پھر بھی 80 دن اندر جو ہے وہ ڈال دیا گیا, اور پتہ نہیں دہشت گردی اور آرمی ایکٹ اور سیکرٹ ایکٹ اور پتہ نہیں کیا کیا. تو آپ مجھے بتائیں, آپ کی طرح کی جو بچیاں ہیں جو اس وقت لاہور میں ہماری وہ قید ہے, وہ پڑھی لکھی لڑکیاں اور خواتین جو ان کے بچے ہیں, چھوٹے بچے ہیں ان کے, اور وہ ڈونٹ یو تھنک کہ انہوں نے اچھی خاصی قیمت چکا دی ہے کیا؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کس نے غلط کیا اس کو سزا دیں, لیکن کیا پاکستان کے معاشرے میں کسی خاتون کا پولیٹیسائز ہونا جرم ہے؟